بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انصاف کے مندروں میں بے انصافی کے ٹل کھڑکائے جا رہے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے انصافی کے واجے بجائے جا رہے ہیں اور سر عام بجائے جا رہے ہیں، اور حکومت ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حکومت کی دو نمبری چیک کریں، اپنے شہباز انکل صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کن ہتھیاروں کے اوپر اتری ہوئی ہے اور کیوں اتری ہوئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب کے ریاستی اداروں کے اندر جو ہے وہ سیاستیں نہیں ہونی چاہیے، اور جب خود آپ بیٹھ کے ملاقاتیں کر کے میٹنگز کر کے سیاستیں کریں گے کہ چلو یہ آپ کر لیں، یہ ہم کر لیتے ہیں، اصول پہ کھڑے رہیں، کوئی قیامت آ جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کا خوف اس قدر زیادہ ہے، عمران خان صاحب کی کا کیا کہیں گے کہ اعصاب کے اوپر وہ اتنے سوار ہیں کہ دو نمبری کرنے سے حکومت نہیں چوکی۔ نام اس کو دے دیں گے پولیٹکس کا، نام دے دیں گے اس کو کچھ لینے دینے کا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، نئے ججوں کی سپریم کورٹ میں تقرری کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تقرریاں جو ہیں اور چیف جسٹس صاحبان کو جو یہ اختیار مل گیا ہے، حالانکہ وہ اختیار جو ہے وہ سنگل ووٹ کا ہے، لیکن چیزیں مینج کر رہی ہے جناب گورنمنٹ۔ جو نام پہلے ریجیکٹ ہوئے وہ دوبارہ سے کنسیڈر ہو رہے ہیں، جج چیخ رہے ہیں، نیوٹرل جج، غیر جانبدار جج، جو جج ہوتا ہے جس کو جج منصف کہنا چاہیے، جو سیاستیں نہیں کرتا، وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ ایک دفعہ جو کمیشن ہے وہ کچھ نام جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکا ہے، پھر دوبارہ تصحیح جا رہے ہیں۔ انا ہے یا کوئی تگڑم ہے، ظاہر ہے کہ پھر اپنی مرضی کے جج لائیں گے، اپنی مرضی کے بینچ بنائیں گے، اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، اور پھر قوم چیختی رہے گی، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے عذاب کی صورت۔ پاکستان پر پہلے کیا کوئی کم عذاب آئے ہوئے ہیں سر؟ جہاں کے جو انصاف کے ایوان ہیں وہاں پر سودے بازیاں ہو رہی ہوں تو پھر قوموں کے اوپر عذاب ہی آتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، ایک ایک نام لے کے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور حکومت نے یہ دو نمبری کیوں کی ہے۔ اور دوسرا ایشو ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک اور دو نمبری پکڑی گئی ہے، اور یہ کرپشن یا دو نمبری عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی کے کارکن ٹائپ ہوتے ہیں نا ان کو کس انداز سے نوازا ہے۔ عمران خان صاحب نے کرپشن کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا وزیر اعظم بھی آئے گا جو لوگوں کے دیے ہوئے تحفے بیچ بیچ کھائے گا؟ لیکن کرپشن کا لیول ہوتا ہے ایک، کہ مطلب نہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی کہ میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ کرپشن کرنی ہے، پیسے بنانے ہیں، وہ اس لیول پہ ہوں یا اس لیول پہ ہوں۔ انہوں نے نہ درمیان میں کوئی جگہ چھوڑی، نہ بہت نیچے جگہ چھوڑی، نہ بہت اوپر جگہ چھوڑی۔ بہت اوپر جگہ میں وہ انہوں نے جو انی ڈالی، مطلب یہ کہ ادویات کی قیمتیں یوں کر کے 500% اضافہ، اور دیہڑی لاگے کیانی صاحب، اور کیانی صاحب سے کون کون لے کے گیا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان کے بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑے بڑے اختیارات والے لوگ بھی دیہڑی لگا کے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو اسی لیے نچ آ گئی، پروڈیوسر صاحب کو چھینک آئی ہے، تو وہ میں جو ڈسٹریکٹ ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا، موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، تو گلا گلا خراب نچھا آ رہی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اگر چھینک کی آواز تو اول آئی نہیں ہوگی، میں ہی ڈسٹریکٹ ہوا ہوں، اگر آئی ہوئی ہو تو برداشت کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، تو عمران خان صاحب، میں کہہ رہا تھا، میں بات بھول گیا کہ یہ لیول بھی، ہاں بڑی کرپشن، کہ کون کون اس میں سے پیسے کھا گیا جب وہ بڑے بڑے افسران بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو براجمان ہیں وہ جب ریٹائرڈ ہوں گے، سر کوئی وجوہات ہوں گی نا کہ عمران خان صاحب اتنے لاڈلے کیوں تھے، کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کو چھیڑا نہیں جا رہا تھا، سسٹم اندر سے سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ سب پھڑے جان گے، یہ خوف تھا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ تھی، کیونکہ رل مل کھاتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ منہ کھاندہ تھے اکشر باندھی، یہ آنکھ شرمانے کی بات تھی، جو ہمیں لگ رہا تھا کہ سسٹم اندر سے سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ جب یہ ہوئے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ اگلا اپریل، یہ آیا کھڑا اپریل، سر یہ کیا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اکتوبر کا اینڈ ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل، قوموں کی زندگی میں 6 مہینے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ 6 مہینے بعد کہانیاں آنی شروع ہو جائیں گی کہ کس نے کتنے پیسے لیے ادویات کی صورت میں کھائے، کس نے کتنے پیسے کرونا فنڈ کے نام کے اوپر جو آئے تھے وہ کس طرح کھائے گئے، کیسے کیسے لٹ مار پچائے گی۔ عمران خان صاحب چوڑے ہو کے جو حکومت کر رہے تھے اس کے پیچھے کہانیاں ہیں یہ والی، کہ انہوں نے سب کو کانا کیا ہوا تھا، میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ اور انی ڈالو۔ تو یہ کہانیاں سامنے آئیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ عہد حاضر کے جو
زبردست لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کلمہ حق کہنا بڑا کا کام ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو رواج ہے کہ جب مطلب وقت کا سلطان جابر سلطان جب گھر چلا جاتا ہے تو پھر لوگ بات کیا کرتے ہیں، تو آئیں گی بات، کہانیاں سامنے آئیں گی۔ تو یہ والا واقعہ سیم اسی طرح کا واقعہ ہے، پی ٹی سی ایل سے اس واقعے کا تعلق ہے۔ سما ٹی وی نے اس سکینڈل کو بریک کیا ہے، اور یہ بریک اس وجہ سے ہو گیا کہ یہ کچھ مطلب ستائے ہوئے لوگ پی ٹی سی ایل کے ملازمین، 250 ملازمین بیک جنبش کل عمران خان صاحب کی وجہ سے فارغ کیا گیا، اور وہ پھر ہائی کورٹ آئے، اور انہوں نے پھر جو کہانیاں سنائی ہیں وہ آپ سنیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کچھ تصاویر ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، وہ تصاویر کس کی ہیں۔ تو جو یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جو کے پی کے میں یہ جو پرائمری ٹیچرز ہیں، اسکول یونیورسٹیز کے جو ٹیچر ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے ہاتھ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں۔ تنخواہ کے پیسے کہاں پہ گئے کہ انہوں نے جو 1200 جو کی بورڈ واریر بھرتی کیا ہے، آپ کے اور میرے یا کے پی کے لوگوں کے جو پیسہ ہے اس کے اوپر مطلب ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور مطلب کروڑوں، مطلب کئی 100 کروڑوں میں وہ تنخواہ جا رہی ہے، اور وہ 1250 یا 1230 اس طرح کر کے وہ بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو مستحقین ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، وہ جناب احتجاج کر رہے ہیں۔ جب وہ احتجاج کرنے آتے ہیں پرائمری اسکولوں کے ٹیچر، تو ان کو کے پی کے کی پولیس ہے وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتی ہے، ان کے مطلب ان کو تشدد ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی کے پی کے میں جو حقیقت بیانی ہے ان کی گورنمنٹ کی، تقریباً یہ ان کو 9 سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر وہ کہانیاں سناتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ کارروائی انہوں نے پی ٹی سی ایل میں کی۔ پی ٹی سی ایل میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی یہ تصویر دیکھیں، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ورکر ٹائپ لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو پروفیشنل کسی نہ کسی لیول کے تو ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں تھے اور ان کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ جس طرح بہت سے لوگ نیب میں بھرتی کیے گئے تھے چپ چپیتے، ان کے پھر اکاؤنٹ پکڑے گئے کہ وہ مطلب پی ٹی آئی کے کس طرح وہ ایکٹیو کارکن تھے، اور پھر کس طرح ان کو یہ بڑے چپ چپیتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے انڈکٹ کیا گیا نیب جیسے اداروں میں، اور انہوں نے پھر آ کے انی ڈالی، اور انہوں نے آ کے پھر وہ جو نیریٹو تھا، وہ جو ایک نیشنل لیول کے اوپر پروجیکٹ عمران خان ڈیزائن کیا تھا جنرل شجاع پاشا صاحب نے اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے، اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنے والوں میں اور ان کا ایجنڈا آگے بڑھانے والوں میں وہ لوگ شامل تھے۔ تو اسی طرح پی ٹی سی ایل میں انہوں نے اپنے جو کارکن ٹائپ لوگ تھے وہ بھرتی کیے، اور بڑی ہیوی تنخواہوں کے اوپر۔ ان میں سے ایک ہے شعیب بیگ، یہ جناب گروپ چیف کے طور پر انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس کی تنخواہ 27 لاکھ اور پاک سلیدہ سے ہیں لگژری گاڑیاں، جس کی تنخواہ 27 لاکھ روپیہ ہے، تو باقی پیچھے اس نے وہ کیا کیا نہیں ڈالنی ہے۔ ایک اور بندہ تھا جناب جمیل افضل باجوہ، یہ گروپ جو ہیں ہیڈ بنائے گئے، ان کی تنخواہ جو تھی 12 لاکھ اور پریولیجز علیحدہ سے۔ پھر اس کے بعد جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو 5 لاکھ کے اوپر ایگزیکٹو نائب صدر، اور محمد واجد کو بھی 5 لاکھ ماہانہ کے اوپر ایگزیکٹو نائب صدر بھرتی کیا گیا، جبکہ 250 افراد کی نوکریاں چھین لی بورڈ آف گورنرز کی اپروول کے بغیر، بورڈ آف گورنرز کی اپروول کے بغیر۔ اور پھر ان کو شعیب صاحب کو ہر جو پی ٹی سی ایل کے اندر نوکری آنی ہے، نوکری جانی ہے، کوئی کانٹریکٹ ہونا ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہونا، اس کے اوپر نگران بٹھا دیا بنا کے، یعنی کہ دودھ کی رکھوالی کے اوپر بلا بٹھا دیا۔ تو سر یہ پٹیشنر ہے ایک ندیم عباس نام کا، جو پی ٹی سی ایل کا فارغ ہونے والا ملازم ہے، اس نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ والی پٹیشن دائر کی ہے، اور یہ روداد سنائی ہے اس نے کہ جناب کہ یہ دیکھے کہ کس طرح اپنے لوگ انہوں نے بھرتی کی ہے، اور کس طرح جو چھوٹی تنخواہوں والے لوگ تھے ان کو فارغ کیا ہے پی ٹی سی ایل سے۔ تو یہ کہانی تھی ان کی، اور باقی رہ گئی بات سپریم جوڈیشل کونسل کی، سوری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، معافی چاہتا ہوں اگر میں پہلے بھی اس کو جوڈیشل کونسل کہہ گیا ہوں تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ یہ ایک علیحدہ سے باڈی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس میں چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوتے ہیں، ووٹ ان کا ایک ہوتا ہے، اور باقی سینئر جج جو ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، یعنی باقی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سوری میں ان کے وہ جو تھے وہ پراپر نام نہیں لے سکا، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ،
اچھا جی، دو اس میں ممبر ہوتے ہیں، ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، اختر حسین صاحب اس کے نمائندے تھے، اور ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے جو چیف جسٹس کا نامنی ہوتا ہے، وہ ہیں جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب۔ باقی اس کے دو اور ممبر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے جو بیسیکلی بائی ورچو جو ہوتی ہے نا جی بار، وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور اٹارنی جنرل جو پاکستان بار کونسل ہے وہ اس کا چیئرمین بھی ہوتا ہے بائی ورچو یا بائی ڈیفالٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ ہیں، اور وزیر قانون چونکہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس سے جو پچھلا اجلاس تھا جس کے اندر بڑا شور پڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ چیف جسٹس صاحب اجلاس ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی مرضی کی پریس کانفرنس جاری کی، پھر ریکارڈنگز جو ہیں وہ بھی لیک کی گئیں کہ فلاں جج کیا بول رہا ہے، پھر اس کے جواب میں جو سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز ٹائپ جاری یا اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اتفاق نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا اتفاق کیا، آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی خط لکھا اس کے اوپر، اور اٹارنی جنرل نے بھی یہ والی کوئی بات پھر کلیئر کی کہ جی کہ وہ اس طرح ڈیفر نہیں ہوئے معاملات، نام ان کے وہ ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور آپ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے تھے ریجیکشن کے اوپر۔ اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ پیش تھے۔ تو اس طرح کی کوئی کہانی سنائی جا رہی ہے، جیسے اعجاز الاحسن بھی تھے اس میں ہوتے ہیں بائی ورچو۔ تو جناب علی، معاملہ یہ ہے کہ جو نام ڈیفر ہوئے تھے پچھلی دفعہ، ان میں سے دو نام شاہد وحید اور حسن اظہر رضوی، جسٹس حسن رضوی صاحب جو ہیں یہ اپنا کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے ہیں، جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیں۔ تو حکومت نے سودے بازی کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ، ایک میٹنگ کی اٹارنی جنرل وزیر قانون نے چند دن پہلے، رپورٹ بھی ہوئی۔ تو اب یہ قانون کے کسی فورم کے اوپر یہ معاملہ جب کبھی اٹھایا جائے گا تو پھر یہ طے ہوگا کہ عموماً جو ایک دفعہ نام ریجیکٹ ہو جائے وہ دوسری دفعہ کنسیڈر نہیں ہوتا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ یہ جو نام آپ بھیج رہے ہیں، دے رہے ہیں، شفیع صدیقی، حسن اظہر رضوی اور شاہد وحید صاحب کا، یہ ریجیکٹڈ نام ہے، یہ پہلے سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اب آپ یہ دوبارہ سے ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے تو اپنی وہ دکھا دی، مطلب کیا اس کو کہیں گے کہ ول، یا اپنی جو مطلب کیا کہیں گے اس کو، اپنا جو اصولی موقف جو تھا اس پر قائم رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، سردار طارق مسعود صاحب بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، اور پاکستان بار کونسل کے جو رکن ہیں اختر حسین صاحب یہ بھی۔ لیکن اٹارنی جنرل وزیر قانون صاحب نے چیف جسٹس کے ساتھ جناب موڈا لگا دیا۔ اب کیوں لگا دیا؟ وہ اس لیے لگا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ باقی جج آپ لے آئے اپنی مرضی کے، یہ گورنمنٹ کا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب سے ہم بڑا تنگ ہیں، ان کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں۔ اطہر من اللہ صاحب کو سپریم کورٹ نہیں لے کے جایا جا رہا تھا، وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ سینئر جج تھے، تو ان کو کنسیڈر کرنا بنتا تھا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصحاب کے اوپر اتنا سوار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بھی جتنا لینیٹ ویو عمران خان صاحب کے لیے لیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ گورنمنٹ سے ڈر گئی۔ اب یہ جو ان کی نااہلی کا کیس ہے، اس کے اوپر بھی آپ ان کے ریمارکس سنیں، آبزرویشنز ہیں کہ جو انہوں نے آج دی کہ جی کہ آپ تو نااہل نہیں ہوئے، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، اور جو اگلا الیکشن ہو رہا ہے وہ آپ اس پہ لڑ سکتے ہیں کسی بھی سیٹ سے، تو آپ کو کالی کس چیز کی ہے، جلدی کس چیز کی ہے، آپ کون سا نااہل ہو گئے؟ ویسے بھی کوئی عدالت آپ پارلیمان میں تو جانے کے کوئی نہ شوقین ہے، نہ آپ کو کوئی جلدی ہے، نہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب سے گھبرائی ہوئی تھی کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنے میں ایک رکاوٹ ہیں، وہ ان کی ڈھال بن جاتے ہیں، اور وہ ان کو گورنمنٹ کی نظر میں کہ وہ ان کو ناجائز فیور دے رہے ہیں، تو ان کا سپریم کورٹ جانا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ راستے کے ایک پتھر تھے جو ہٹانے کے لیے انہوں نے باقی دو جج جن کا نام ڈیفر ہو چکا تھا، یا مطلب جو جونیئر تھے، اب یہ جونیئر ہیں، کسی کو چوتھے نمبر سے، شاہد وحید صاحب کو چوتھے نمبر سے لایا گیا ہے، حسن اظہر رضوی صاحب کو 5ویں نمبر سے سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے، شفیع صدیقی صاحب کا نام جو ہے وہ ڈیفر ہو گیا ہے یا وہ منظور نہیں ہو سکا۔ تو پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ سودے بازی ہوئی ہے۔ پھر ہم الزام لگاتے ہیں کہ ادارے سیاست میں ملوث ہے۔
آپ خود بیٹھ کے جب ان کے ساتھ سیاستیں کریں گے. اصول کی بات کریں, سینیارٹی کا اصول ہوتا ہے. آپ کو اتنی باہر بیٹھ کے تکلیف ہوا کرتی تھی, یہی تھے نا جی اٹارنی جنرل اور وزیر قانون, پچھلی دفعہ بھی یہی تھے. اتنی تکلیف تھی تو قانون بنا لیں, سمپل سا پاس کر لیں, ترمیم کر لیں, کچھ کر لیں کہ یار کہ, اور پھر جب تک یہ ترمیم آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اصولی موقف لیں, ڈٹے رہیں. لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اصولی موقف لے کے, کون سی کیونکہ آمد آ جاتی ہے, لیکن نہیں نا, اپنا فائدہ دیکھنا ہے. عمران خان چونکہ قابو میں نہیں آ رہا تو جناب اس کو قابو میں لانا ہے. اس قدر اعصاب پر سوار ہے ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان. تو یہ جناب کارگزاری تھی حکومت کی, اور یہ حالات ہیں ہماری جوڈیشری کے. باقی جب یہ حالات ہوں جوڈیشری کے کہ من پسند بندے چک چک کے اتنے لے آنے نے, مرضی کے بینچ بنانے, مرضی کے فیصلے دینے ہیں, تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے کسی کو مطلب ریاست کو, ریاستی اداروں کو نوازتے رہنا, ان کے اشارہ ابرو کے اوپر جو ہے وہ قانون اور انصاف کو ذبح کرتے رہنا. تو بسم اللہ, پھر عذاب تو آئیں گے اوپر سے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.